بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو اس تاریخی، علمی اور باوقار ڈیبیٹ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے یہ ڈیبیٹ انٹرنیٹ پر دیکھی ہوگی، جو ڈز گوڈ ایگزسٹ کے عنوان پر نئی دہلی میں منعقد ہوئی، اور جس کو بہت ہی بحسن خوبی موڈریٹ کیا للن ٹوپ کے ایڈیٹر جناب سوربھ دیویدی نے۔ یہ مباحثہ اس اعتبار سے قابل تحسین ہے کہ اس میں شور، بد کلامی اور جذباتیت کے بجائے عقل، منطق اور علم کو بنیاد بنایا گیا، اور یہی اسلام کا بھی اصل مزاج ہے۔ ساتھ ہی میں جناب جاوید اختر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو حق کے لیے کھول دے، انہیں سچ کو سچ کی حیثیت سے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کو قبول کرنے کا حوصلہ دے، آمین۔ ناظرین کرام، اسلام کسی انسان کا دشمن نہیں ہے، اسلام صرف گمراہی کا مخالف ہے، اور ہر گمراہ کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اس پوری ڈیبیٹ کو اگر مختصر انداز میں سمجھا جائے تو ابن سینا کے تصور سے خدا کے وجود کی دلیل بہت ہی مختصر انداز میں ہمیں مل جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان جس کے اندر ذرا سی بھی سمجھ بوجھ ہو، وہ خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ عظیم مسلمان فلسفی ابو علی ابن سینا سمجھاتے ہیں اس چیز کو کہ ایگزسٹنس تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، ممتنع الوجود، جس کو انگلش میں امپوسیبل بینگ کہیں گے، وہ چیزیں جن کا ہونا ممکن ہی نہیں، جیسے چوکور دائرہ، یہ سوچنا ہی عقلی غلطی ہے۔ اور دوسرا وجود ہے ممکن الوجود، جس کو کنٹینجنٹ بینگ کہا جاتا ہے، جو جاوید صاحب نہیں سمجھ پا رہے تھے، یعنی وہ چیزیں جن کا ہونا بھی ممکن ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ جیسے میں، آپ، درخت، پہاڑ، ستارے، پوری کائنات، یہ سب ایگزسٹ تو کرتے ہیں مگر ضروری نہیں تھے، یعنی ہم سبھی لوگ ہیں تو، لیکن ہمارا ہونا ضروری نہیں تھا۔ اگر ہم نہیں بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسری ایگزسٹنس، تیسرا وجود ہے واجب الوجود، جس کو انگلش میں نیسیسری بینگ کہتے ہیں، یعنی وہ ہستی جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، جو کسی کی محتاج نہ ہو بلکہ سب اس کی محتاج ہوں۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ پوری کائنات ممکن الوجود ہے تو یہ خود بخود کیوں اور کیسے وجود میں آئی؟ ہر ممکن چیز کے پیچھے کوئی سبب، جس کو انگلش میں کوز کہتے ہیں، وہ کوز ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہر سبب خود بھی محتاج ہو تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور لامحدود محتاج چیزیں مل کر بھی ایک غیر محتاج ہستی نہیں بنا سکتی۔ ابن سینا کہتے ہیں، جیسے 10 آدمی ایک دوسرے کے کندھے پر کھڑے ہوں لیکن کوئی زمین پر نہ کھڑا ہو تو سب گر جائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس پوری چین کے آغاز میں ایک ایسی ہستی ہو جو خود قائم ہو، جس کا وجود ادھار نہ ہو، جو کوز نہ ہو بلکہ کوز گیور ہو۔ اسی کو ابن سینا واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہی اللہ ہے۔ اسلام تو لوگوں کو عقل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے، عقل والو کہاں ہو، عقل لڑاؤ، تدبر سے کام لو، تفکر سے کام لو، اپنی عقل سے کام لو۔ افلا یتفکرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ اسلام اندھی عقیدت نہیں سکھاتا، اسلام سوچ کر ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ڈیبیٹ جہاں مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کی فتح اور ملحد جناب جاوید اختر کی شکست کا اعلان کرتا ہے، وہیں یہ ڈیبیٹ حق کی جستجو کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ہم مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو ان کے علم، وقار اور حکمت پر سلام پیش کرتے ہیں، اور جاوید اختر صاحب سمیت ہر متلاشی حق کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، سبھی کو حق دکھا کر اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کی شناخت کرا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔